بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بخشا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی کی شان، کسی کا رتبہ اعلیٰ، عرفہ اور بلند ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کے اندر مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک بہت بڑا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اگر مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ کر، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرتا رہے تو انسان کسی موڑ پر بھی ناکام نہیں ہوگا۔ انسان کو ہر طرف سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ صبح صادق کا وقت تھا اور حضرت آمنہ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سردار کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو سرما ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ کا ختنہ کیا ہوا آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کا ختنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک تجلی پڑی۔ اس تجلی کے اندر میں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے جو کنگرے تھے وہ گر گئے ہیں۔ مجوسی جس آگ کی پوجا کرتے تھے، جس آگ کی پرستش کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی ہے، اور وادی ساوا وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں واضح کر کے ایک پیغام دیا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی جو بادشاہت ہوگی وہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں تک اس کی بادشاہت ہوگی، اور بلکہ اس کی بادشاہت اتنی پھیلے گی کہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکمرانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو اس کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔